آپ انٹرنیٹ باقاعدگی سے استعمال کرتے ہیں یا صرف کسی ضرورت کے تحت، دونوں صورتوں میں آپ کو انٹرنیٹ پر موجود شکاریوں سے بچنے کی تدابیر کا علم ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ کوئی بھی ہیکر آپ کے کمپیوٹر میں گھس کر آپ کی ذاتی معلومات تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہیکر آپ کے فیس بک، ای میل اکاؤنٹ اور کریڈٹ کارڈ کے پاسورڈ کو آسانی سے حاصل کر کے ان کے ذریعے آپ کی ساکھ کو یا آپ کو مالی طور پر نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وہ شخص جو آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے کمپیوٹر میں گھس کر آپ کی ذاتی معلومات تک رسائی حاصل کر کے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہو، اسے ہیکر کہتے ہیں۔ اب ہیکنگ صرف انٹرنیٹ اور کمپیوٹر تک محدود نہیں رہی، بلکہ ہیکر جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے طیاروں کو، اے ٹی ایم مشین کو اور کسی بھی طرح کے سیکیورٹی سسٹم میں داخل ہو کر اس پر کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو جاننے کا موقع ملے گا کہ ایک ہیکر کس طرح کام کرتا ہے اور اسے بچنے کے لیے کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ کی لاگر یہ سب سے سادہ اور زیادہ استعمال ہونے والا طریقہ ہے۔ کی لاگر کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک ہارڈ ویئر کی لاگر اور دوسری سافٹ ویئر کی لاگر۔ ہارڈ ویئر کی لاگر کی بورڈ کی تار کے ساتھ منسلک کر دیا جاتا ہے اور بظاہر وہ ایک چھوٹی سی ڈیوائس جو کہ بورڈ کی تار کا حصہ ہی محسوس ہوتی ہے، وہ کی بورڈ پر دبائے جانے والے ایک بٹن کا ریکارڈ محفوظ کر لیتی ہے۔ ان ڈیوائسز کو عام طور پر انٹرنیٹ کیفے اور دفاتر وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ سافٹ ویئر کی لاگر کو کمپیوٹر میں باقاعدہ طور پر انسٹال کرنا پڑتا ہے۔ یہ بھی سارے دبائے جانے والے بٹنوں کو محفوظ کر لیتا ہے اور ای میل یا ایف ٹی پی کے ذریعے ہیکر تک پہنچا دیتا ہے۔ کی لاگر کو یو ایس بی سے بھی انسٹال کیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ انٹرنیٹ کے ذریعے بھی کمپیوٹر میں بھیجا جا سکتا ہے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ کسی نے آپ کی نگرانی کے لیے آپ کے کمپیوٹر میں کی لاگر انسٹال تو نہیں کر دیا، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے کنٹرول پینل سے چیک کریں کہ کوئی ایسا سافٹ ویئر تو موجود نہیں جو آپ نے انسٹال ہی نہ کیا ہو، اور اگر کمپیوٹر استعمال کرتے وقت آپ کا کمپیوٹر کسی مخصوص وقت کے لیے ہینگ ہو جائے تو اس بات کا خدشہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کمپیوٹر میں کی لاگر اپنی کارروائی سر انجام دے رہا ہے۔ اگر آپ کی لاگر سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ کے کمپیوٹر میں بہترین اینٹی وائرس اور فائر وال انسٹال ہو، جیسا کہ کیسپر اسکائی، بٹ ڈیفینڈر اور اے وی جی بہت اچھے اینٹی وائرس ہیں۔ فشنگ کسی کا بھی اکاؤنٹ ہیک کرنے کے لیے فشنگ ایک بہت کارآمد طریقہ ہے۔ اس میں جس ویب سائٹ کے اکاؤنٹ کو ہیک کرنا ہوتا ہے، اس ویب سائٹ کے لاگن پیج کی نقل تیار کر کے اسے ای میل کے ذریعے صارف تک بھیجا جاتا ہے۔ شاید کبھی آپ کو بھی کوئی ایسی ای میل آئی ہو یا سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر آپ اپنا پاسورڈ کنفرم کریں۔ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی ایسی ای میل موصول ہو تو فوری طور پر اپنی تفصیل مہیا کرنے کے بجائے یہ تصدیق کر لیں کہ یہ جو پیج آپ کو ای میل میں آیا ہے کیا وہ اسی ویب سائٹ کا ہے۔ سوشل انجینئرنگ یا پاسورڈ کا اندازہ لگانا۔ اگر ہیکر کے پاس کسی کی کوئی ذاتی معلومات ہو تو ہیکر اس کے پاسورڈ کا اندازہ لگا کر اس کے اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ اسے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی ایسا پاسورڈ منتخب کریں جو آپ کی ذاتی معلومات سے متعلق نہ ہو بلکہ اس سے بالکل مختلف ہو۔ ڈکشنری اٹیک یہ تیز ترین اور بہت خطرناک حربہ ہے۔ اس کی مدد سے صرف کمپیوٹر یا سرور کے پاسورڈ کو ہی ہیک کیا جا سکتا ہے۔ جب ہیکرز نے کسی بھی کمپیوٹر کے پاسورڈ کو معلوم کرنا ہو تو وہ اکثر اسی طریقہ کار کو اختیار کرتے ہیں۔ اس کے لیے مختلف سافٹ ویئر ایپلیکیشن سے مدد لی جاتی ہے، جیسا کہ لافٹ کریک وغیرہ۔ اس سافٹ ویئر میں ڈکشنری کے تمام الفاظ کو لوڈ کر دیا جاتا ہے، پھر یہ سافٹ ویئر تمام الفاظ اور مختلف حروف کی مدد سے پاس ورڈ کو تلاش کرتا ہے، اور جب کوئی لفظ میچ ہو جائے تو وہ ہیکر کے علم میں آ جاتا ہے۔ ڈکشنری اٹیک کسی انکرپٹڈ میسج یا فائل کو ڈیکرپٹ کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پاس ورڈ کو منتخب کرتے وقت ڈکشنری الفاظ کے علاوہ اس میں کچھ اسپیشل کریکٹر جیسا کہ $، ہیش، ایٹ وغیرہ اور اس سے ملتے جلتے تمام حروف یا نشانات
اسپیشل کریکٹر کہلاتے ہیں، ان کو شامل کر لیں تو ڈکشنری اٹیک سے بچا جا سکتا ہے۔ ہائبرڈ اٹیک یہ بھی کافی مشہور طریقہ ہے جو کہ پاسورڈ ہیکنگ میں استعمال ہوتا ہے۔ اس طریقہ کار میں ہیکر عام پاسورڈ کے آگے نمبر یا اسپیشل کریکٹر استعمال کرتے ہیں، کیونکہ جب ہم اپنا پاسورڈ تبدیل کرتے ہیں تو عام طور پر پرانے پاسورڈ کے آخر میں کچھ نمبروں کا اضافہ کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر پہلے ہمارا پاسورڈ اسکول تھا اور پھر ہم نے اسے تبدیل کر کے اسکول 123 کر لیا۔ اس طریقہ کار سے بھی پاسورڈ بہت آسانی سے ہیک ہو جاتا ہے۔ بروٹ فورس اٹیک ہیکنگ کا یہ طریقہ پیچیدہ، دقت طلب اور وقت طلب ہے۔ اس کو بہت کم ہیکر استعمال کرتے ہیں۔ اس میں ہیکر خود کی بورڈ کے ایک ایک حرف کو دبا کر چیک کرتا ہے اور جب تک صحیح لفظ معلوم نہ کر لے وہ یہ عمل دہراتا رہتا ہے۔ بعض اوقات اس طریقہ کار میں لافٹ کریکٹ سافٹ ویئر کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہیکنگ کے لیے ٹروجن اور مختلف قسم کے وائرس سے بھی مدد لی جاتی ہے۔ ان سب اٹیک سے بچنے کے لیے چند دیگر احتیاطی تدابیر۔ ہر حکومت، ادارہ اور فرد ہیکر سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہیکرز کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم احتیاطی تدابیر اختیار کرنا چھوڑ دیں کہ جب ہیکرز نے تو کارروائی ڈالنی ہی ڈالنی ہے تو پھر اتنی احتیاطی کرنے کا کیا فائدہ؟ یہ مثبت سوچ نہیں ہے۔ ہیکر سے بچنے کے لیے ہر وہ احتیاط جو آپ کے علم میں آ جائے اس پر عمل کرنے میں ہی بہتری ہے۔ خاص طور پر اپنا کوئی بھی پاسورڈ منتخب کرتے وقت ان باتوں کا خیال ضرور رکھیں۔ اپنے کسی بھی پاسورڈ کو مستقل بنیادوں پر استعمال نہ کریں۔ ہر 2-3 ماہ کے بعد پاسورڈ تبدیل کر لیں۔ ایسا پاسورڈ منتخب نہ کریں جس کا آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہو۔ مثال کے طور پر پاکستان 12345، اپنا نام، فون نمبر، تاریخ پیدائش، نک نیم، کمپنی کا نام وغیرہ۔ آپ کا پاسورڈ کم از کم 8 یا 10 حروف پر مشتمل ہونا چاہیے اور اپنے ہر اکاؤنٹ مثلاً فیس بک، ای میل وغیرہ کے لیے علیحدہ پاسورڈ کا انتخاب کریں۔ اگر آپ انٹرنیٹ کیفے یا دفاتر وغیرہ میں انٹرنیٹ استعمال کریں تو اپنا کام مکمل کرنے کے بعد اپنا اکاؤنٹ لاگ آؤٹ کرنا مت بھولیں۔ کسی بھی دوست یا عزیز کے ساتھ اپنا پاسورڈ شیئر نہ کریں۔ پاسورڈ کے حوالے سے کچھ عرصہ پہلے سیکیورٹی کی ایک فرم پریسٹیج نے اس بارے میں 1 ملین صارفین سے بات کی اور جو سروے ترتیب دیا گیا ہے اس کے مطابق انٹرنیٹ استعمال کرنے والے 47% افراد دوسری سماجی ویب سائٹس کے لیے ایک ہی نام، ایک ہی پاسورڈ استعمال کرتے ہیں، جو ایک بڑا سیکیورٹی رسک ہے، جبکہ 73% صارفین ایسے ہیں جو آن لائن بینکنگ کے لیے اپنا وہی پاسورڈ استعمال کرتے ہیں جو وہ دوسری سماجی ویب سائٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کوشش کریں آپ کا شمار ان لوگوں میں نہ ہو۔ اگر یہ چند احتیاطی تدابیر اختیار کر لی جائیں تو کسی بڑے نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔